بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں اسے پلے کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر یا ڈسکرپشن باکس میں نمبر موجود ہے ہمارا، اسے نوٹ فرما لیں. سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی، وعلیکم ایک السلام. سوال تھا میرے کو ربیہ بصری کے بارے میں. ربیہ بصری ایک اولیاء اللہ تھی. شاید کالج میں بتایا گیا بچوں کو کہ وہ ربیہ بصری جو رات دن عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی یاد میں رہتے تھے. ایک دوپٹہ تھا ان کے پاس، تو اپنے لوگوں کو بولتے ہیں جس وقت میں اس دنیا سے رخصت ہوں یہ دوپٹہ میرے کفن میں ڈال دینا. تو لوگ پوچھتے کیوں؟ تو یہ دوپٹے میں رات دن میں اللہ کو پکارتی تھی، اس کے سامنے روتی تھی، عاجز ہوتی تھی رب العالمین سے. اس کو جب رب پوچھیں گا میرے کو ربیہ بصری میرے لیے کیا لائی، تو وہ دوپٹہ بتاؤں گی اللہ یہ رات دن تیرے سامنے روتے رہتی تھی تیری یاد میں، یہ دوپٹے میں میرے آنسو ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، جس وقت ان کی وفات ہوتی ہے، دفنائے جاتے ہیں انہوں، تدفین کے بعد فرشتے منکر نکیر جب سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا جب پوچھتی سوال جواب تو وہ فرشتوں کو بولتے ہیں کس سے پوچھ رہے ہو تم؟ میں تو 40 سال تک اللہ کی یاد میں روئی، مجھ سے پوچھتے ہیں یہ سوال. میں اپنے رب کو تو رات دن روتے رہتی تھی یاد کر کے رب کو میرے. تو فرشتے بولتے کہ ان سے تو پوچھنا ہے بیکار ہے، کچھ ایسا بولتے فرشتے. اور رہی تیسری بات، کوئی اولیاء اللہ ہے ان کا نام کچھ ادھم کچھ آ رہا ہو نام ان کا، تو 2 قدم پہ چلتے حج کے لیے نکلتے انہوں، تو 2 قدم پہ جاتے، 2 قدم کے ساتھ 2 رکعت نوفل نماز پڑھتے، 2 قدم چلتے، 2 رکعت نوفل نماز پڑھتے. ایسا کرتے کرتے مکہ المکرمہ پہنچے. اس کے بعد جب وہاں پر مکہ المکرمہ پہنچے تو کعبۃ اللہ دیکھے تو کعبۃ اللہ جگہ پہ نہیں تھا، تو ایک دم پریشان ہوتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ میں تو مکے میں زیارت کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی طواف وغیرہ کرنے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے. تو جب ان کو غیب سے آواز آتی کہ کعبۃ اللہ ربیہ بصری کا استقبال کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. کیا یہ سچ ہے عاقل بھائی؟ یہاں بہت سارے لوگ کے مجھ سے سنتی ہوں اور اسکولوں میں کالجوں میں سب بتایا جاتا. اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے. اور یہ ان کا رحمت اللہ، میں ان کا نام ذرا دیتی ہوں. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو نمبر 2 اور ہم گفتگو کر رہے ہیں رابعہ البصریہ یا العدویہ کی. بصریہ اردو زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں اور عربی میں رابعہ العدویہ کہتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو سائلہ نے پوچھا تھا کہ کیا رابعہ بصریہ کے جو قصے مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اقتباسات وہ نقل کیے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کس انداز سے کیا کرتی تھی اور اللہ رب العالمین سے اس کو نہ جنت کی طلب تھی اور نہ ہی جہنم کا خوف تھا. جبکہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، موحد کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات کا اس کو لالچ ہو. کیونکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے ان تقی اور پرہیزگاروں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ کو اس کی عبادت خوف رکھتے ہوئے اور اللہ کا لالچ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی صفات میں سے وہ صفات ہیں جن کا ہمیں صرف ان پر ایمان ہی نہیں لانا چاہیے بلکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی اسی انداز میں کرنی چاہیے. آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا رابعہ بصریہ جب حضرت ابراہیم ادھم مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے تو وہاں پر بیت اللہ کو نہ پایا اور پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ رابعہ بصریہ کے طواف کے لیے
گیا ہوا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جس کی عمر بتائی جاتی ہے تقریباً 83 سال حیات رہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے جب اس شخصیت کے بارے میں پوچھا تو شیخ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں، بہت سے ایسے قصے منسوب کیے گئے ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ تقی اور پرہیزگار خاتون تھی تو اللہ کے انعامات کا ان کو وہ انعامات پا رہی ہوں گی، لیکن جو باتیں ان سے منقول ہیں وہ بہرحال درست نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شریعت و طریقت، مولانا عبد الرحمن کیلانی کی، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود بزرگوں کے طواف گرد کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے بزرگوں کے خانہ کعبہ چلا جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لکھتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ابراہیم ادہم 14 برس کی مدت میں بلخ سے خانہ کعبہ تک پہنچے۔ جیسے کہ سائلہ نے کہا اپنے سوال میں، جو پہلی ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے، کہ وہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہیں 14 برس لگ گئے مکہ مکرمہ میں پہنچتے پہنچتے، بقول معین الدین چشتی کے۔ تو اس مقام پر خانہ کعبہ حتیٰ کہ ابراہیم ادہم 14 برس کی مدت میں بلخ تک خانہ کعبہ تک پہنچے تو اس مقام پر خانہ کعبہ کو نہ پایا، نہایت متحیر ہوئے۔ اس حال میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی کی گئی اور کہا گیا کہ اے ابراہیم ٹھہرو اور صبر کرو، خانہ کعبہ ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہے، ایک بوڑھی عورت کی زیارت کو گیا ہے، ابھی آیا چاہتا ہے، ابھی آ جائے گا۔ خواجہ یہ آواز سن کر متحیر ہوئے اور عرض کیا کہ الہی وہ ضعیفہ کون ہے، وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ حکم ہوا کہ جنگل میں ایک ضعیفہ ہیں۔ خواجہ علیہ الرحمہ روانہ ہوئے تاکہ ضعیفہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ جب جنگل پر پہنچے تو حضرت رابعہ بصری کو دیکھا اور دیکھا کہ خانہ کعبہ ان کی گرد طواف کر رہا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے، اور اسے انیس الارواح کتاب ہے، صفحہ نمبر 17، اور ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی، یہ ان کی کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم ادہم کا زمانہ 2 صدی ہجری ہے، جبکہ بے شمار مسلمان شب و روز خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول رہتے تھے۔ اتنا اہم تاریخی واقعہ ہے، کسی نے بھی 2 تاریخ تک یا 2 ہجری تک یا 200 سال 2 ہجری تک کسی بھی محدث نے، کسی بھی مورخ نے، کسی بھی تاریخ نگار نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ پھر حضرت رابعہ بصری پر ہی کہا یہ موقوف کیوں رہا؟ ایسا واقعہ صرف رابعہ بصریہ ہی تک محدود کیوں رہا؟ دوسرے تو اس پائے کے بزرگوں کے پاس بھی جانا چاہیے، یہ جاتا ہوگا، تو اس طرح خانہ کعبہ کی غیر حاضری بہت پریشان کن بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں دیکھیے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، شاید یہ سن کر آپ کی آنکھیں یا وہ عقیدت کی جو اندھی عقیدت ہے وہ چشمہ اتر جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ خانہ کعبہ کی غیر حاضری رابعہ بصریہ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت خود آپ تشریف فرما ہیں، مکہ مکرمہ سے صرف 6 میل کے فاصلے پر تھے اور طواف کعبہ کی غرض سے تشریف لائے تھے، جنہیں روک دیا گیا تھا۔ کعبے سے اس وقت تو یہ نہ ہو سکا کہ وہاں چلا جائے۔ کعبہ بے شک ان کا طواف نہ کرتا، چلا تو جاتا تاکہ صحابہ ہی اس کا طواف کر لیتے۔ کیا ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی بھی ان بزرگوں کے پائے کو
پائے کے برابر نہ تھا۔ پھر ابراہیم ادھم بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، معلوم نہیں انہیں کشف کے ذریعے یہ کیوں نہ علم ہو سکا کہ کعبہ تو وہاں موجود ہی نہ ہوگا، لہذا سیدھے رابعہ بصری کے پاس ہی چلے جاتے۔ پھر خانہ کعبہ کا ایسا طواف صرف رابعہ بصریہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، اور بھی کئی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے گرد خانہ کعبہ خود وہاں پہنچ کر طواف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی کے گرد طواف کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجی لوگ قالب اور خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن عارف لوگ دل سے عرش و حجاز کے گرد گھومتے ہیں اور لقاء الہی چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مدت تک خانہ کعبے کا طواف کیا، لیکن اب خانہ کعبہ خود خانہ خدا خود میرا طواف کرتا ہے۔ سیرت الاولیاء صفحہ نمبر 92۔ خانہ کعبے کے طواف کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات نقل کی جاتی ہیں۔ نقل یہ ہے کہ آپ ایک سال عبداللہ ابن مبارک کا نظریہ حج، بہرحال آپ کی خدمت میں صرف حدیبیہ کے واقعے پر میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا غور فرما لیں۔ حدیبیہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ احرام کی حالت میں ہیں، قصد لے کر نکلے ہیں کہ ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن کفار ان کو روک دیتے ہیں اور چند امیال کا فاصلہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کبار جو شخصیات موجود تھی ان کے لیے خانہ کعبہ کو کیا چل کر نہیں جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے تھا، لیکن گیا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں آپ صوفیوں کی کتابوں میں تو سن سکتے ہیں، سیرت نگار اور محدثین نے ان واقعات کو یہ ایک تو وجود میں نہیں آئے ہیں، دوسرے ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اور اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہیں چاہے وہ رابعہ بصریہ کے بارے میں ہوں یا کسی اور بزرگ کے بارے میں ہوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور احادیث سے مماثلت رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، ہم انہیں قبول کریں گے، اور اگر مماثلت اور مطابقت نہیں رکھتے تو ہم انہیں تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر ایمان لانا یا انہیں عقیدت سے پڑھنا اور سمجھنا یا ان کے ڈرامے رچانا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو ان جھوٹے واقعات سے پاک رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آپ کے اوپر جھوٹ باندھنا، اور جھوٹے کی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جو بات کسی تک پہنچی وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسا بھی نہ کریں، ہر بات کو سوچ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور رابعہ بصری اگر تقی اور پرہیزگار تھی تو اللہ کے انعامات کی حقدار تھیں، اور اگر رابعہ بصری صوفیوں کے ہاں مقدس اور متبرک سمجھی جاتی ہیں تو یقینی بات ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ جھوٹے واقعات ہیں، ان کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔